اگر انسان ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سنے تو وہ نفس کی ملنے والی ذلت سے بچ سکتا ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو، کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوگے، جہاں بھی ہوگے اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوگے۔ میرے عزیزو، ضمیر اور نفس ہر وقت ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان میں سے کسی ایک کو ہی اپنے اندر جگا کر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو ہم کبھی بھی کسی کام کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ضمیر اور نفس جو چاہیں گے دل اور دماغ وہی فیصلہ کرے گا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ سنتے رہیں تو ساری زندگی الجھن کا شکار رہے گی اور انسان تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ عزیزوں، ان دونوں میں سے ایک آپ کا دوست ہے تو دوسرا آپ کا خوفناک دشمن۔ ضمیر آپ کی زندگی کا بہترین دوست رہے گا، جبکہ نفس آپ کی زندگی کا بدترین دشمن رہے گا۔ ان دونوں کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا جلدی سمجھ سکتے ہیں۔ جب انسان کے اندر حقیقی شعور آ جاتا ہے تو وہ اپنے اچھے برے کو پہچان لیتا ہے۔ پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس بھی ماحول میں پلے بڑھے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ نفس انسان کو دوسروں سے حسد، کینہ، بغض کا عادی بناتا ہے، جبکہ ضمیر ہمیں ہماری غلطیوں کو بتاتا ہے کہ آپ کہاں صحیح ہو اور کہاں آپ دوسروں کے ساتھ غلط ہو۔ ضمیر ہماری زندگی کو بہترین بناتا ہے، اسی لیے اگر انسان ہمیشہ اپنی ضمیر کی آواز سنے تو وہ نفس کی ملنے والی ذلت سے بچ سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن معاویہ غازی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ عزیزو، اب فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ نے احادیث مبارکہ بھی سن لی ہے۔ آخر میں ایک اور بات کہتی جاؤں، اگر کسی کو تکلیف دے کر وہ چاہے کیسی بھی ہو، اگر آپ اچھے سے سو لیتے ہیں تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر وفات پا چکا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔